اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان بہت رحم کرنے والا ہے۔ کیا تم اس بات کی امید رکھتے ہو کہ وہ تمہاری بات مان لیں گے؟ حالانکہ ان میں ایک گروہ ایسا بھی تھا جو اللہ کا کلام سنتا تھا، پھر اسے سمجھ لینے کے بعد جان بوجھ کر بدل دیتا تھا، اور جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، لیکن جب آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کیا تم انہیں وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں تاکہ وہ انہیں تمہارے خلاف تمہارے رب کے پاس دلیل بنا لے۔ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں؟ اور ان میں کچھ ان پڑھ لوگ ہیں جو کتاب کا علم نہیں رکھتے مگر اپنی خواہشات اور گمان کے پیچھے چلتے ہیں، اور وہ صرف اندازے ہی لگاتے رہتے ہیں۔ بس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت حاصل کر سکیں۔ بس ہلاکت ہے ان کے لیے اس چیز کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھی، اور ہلاکت ہے ان کے لیے اس کمائی کی وجہ سے جو وہ کر رہے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں آگ ہرگز نہیں چھوئے گی مگر چند گنے چنے دنوں کے لیے۔ آپ کہہ دیجئے، کیا تم نے اللہ سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے کہ اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا؟ یا تم اللہ کے بارے میں وہ بات کہتے ہو جو تم نہیں جانتے؟ کیوں نہیں؟ جو شخص برائی کمائے اور اس کے گناہ اسے گھیر لیں تو ایسے لوگ جہنم والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وہ جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، اور وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، اور رشتہ داروں، یتیموں اور مساکینوں کے ساتھ بھی بھلائی کرو گے، اور لوگوں سے اچھی بات کہو گے، اور نماز قائم کرو گے اور زکوٰۃ ادا کرو گے، پھر تم میں سے سوائے چند کے سب منہ موڑ گئے اور تم اعراض کرنے والے ہی ہو۔ اور جب ہم نے تم سے عہد لیا کہ تم ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے اور نہ ایک دوسرے کو اپنے گھروں سے نکالو گے، پھر تم نے اس کا اقرار کیا اور تم خود اس کے گواہ تھے، پھر تم وہی لوگ ہو کہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرتے ہو اور اپنے ہی ایک گروہ کو ان کے گھروں سے نکال دیتے ہو، ان کے خلاف گناہ اور زیادتی میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو، اور اگر وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آئیں تو تم فدیہ دے کر انہیں چھڑا لیتے ہو، حالانکہ انہیں نکالنا ہی تم پر حرام تھا۔ تو کیا تم کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہو اور کچھ کا انکار کرتے ہو؟ بس تم میں سے جو ایسا کرے اس کی سزا دنیا کی زندگی میں رسوائی کے سوا کچھ نہیں، اور قیامت کے دن انہیں سخت ترین عذاب کی طرف لوٹا دیا جائے گا، اور اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو خرید لیا، بس نہ ان کے عذاب میں کمی کی جائے گی اور نہ انہیں کوئی مدد دی جائے گی۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور ان کے بعد پے در پے رسول بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں دی اور روح القدس کے ذریعے ان کی مدد کی۔ تو کیا جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول وہ بات لے کر آیا جو تمہارے دلوں کو پسند نہ تھی تو تم نے تکبر کیا؟ پھر کچھ کو تم نے جھٹلایا اور کچھ کو قتل کیا، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کر دی ہے، بس وہ بہت ہی کم ایمان لائے ہیں۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے وہ کتاب آئی جو ان کے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرتی تھی، حالانکہ اس سے پہلے وہ کافروں کے مقابلے میں اسی کے ذریعے فتح مانگا کرتے تھے، پھر جب وہ چیز آ گئی جسے وہ پہچانتے تھے تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا، بس اللہ کی لعنت ہو کافروں پر۔